بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 25 کے ساتھ خوش آمدید. تھیوری آف آٹومیٹا میں جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 24 میں اس چیز کو دیکھا کہ کون کون سی گرامر ٹائپس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. فرسٹ آف آل وی ٹک اے ڈیٹیل لک ایٹ انریسٹرکٹیڈ گرامرز. عزیز طلباء، میں نے آپ کو بتایا کہ انریسٹرکٹیڈ گرامرز وہ گرامرز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کے پاس کسی بھی پروڈکشن کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ٹرمینلز اور نان ٹرمینل نوڈز جو ہیں وہ دونوں ایکولنٹلی موجود ہوتے ہیں. جبکہ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک نان ٹرمینل ہوتا ہے اور اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے کسی ٹرمینل نوڈ کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو یوزر کنٹرولڈ پارسنگ ہے جے فلیپ میں، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہم نے سیکھی کہ جس طرح سے ہم پیپر کے اوپر سارا کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جے فلیپ میں بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ سارے پروسیس کو پرفارم کر سکتے ہیں. عزیز طلباء، اس کے بعد ہم نے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے آپ ایک ریگولر گرامر کو فینٹ آٹومیٹا میں کنورٹ کر سکتے ہیں. عزیز طلباء، ریگولر گرامر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، انریسٹرکٹیڈ گرامر بھی کانٹیکسٹ فری گرامر میں آتی ہے، ریسٹرکٹیڈ گرامر جو ہے وہ بھی کانٹیکسٹ فری گرامر میں آتی ہے. اسی طرح سے کچھ گرامرز جو کہ ہم اس کورس میں نہیں پڑھ رہے لیکن کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں آپ پڑھیں گے، جیسے رائٹ لینئر گرامر ہے، لیفٹ لینئر گرامر ہے، ایل گرامرز ہیں. یہ ساری گرامرز آپ نے ابھی کمپائلر کے کورس میں پڑھنی ہیں. تو ایکچولی یہ گرامر کی کچھ ٹائپس ہیں. ریگولر گرامر ایک ایسی گرامر ہوتی ہے جس میں کہ ایکچولی آپ کے پاس جو فارمیٹ ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے فار ایگزامپل اے اور اس کے بعد اگر بی ہے تو یہ اگر اس میں تمام پروڈکشنز جو ہیں وہ اسی فارمیٹ میں ہوں، چاہے یہاں پہ ٹرمینلز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یا فار ایگزامپل اے اور بی ہے، سی اور اے ہے، یہ سارے جو ہیں یہ آپ پروڈکشن رولز جو ہیں یہ آپ کے پاس ریگولر گرامر سے بلانگ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ جو لیفٹ موسٹ سمبل ہے وہ ہمیشہ نان ٹرمینل ہے اور ٹرمینل ہے، اور جبکہ آپ کے پاس ہمیشہ جو ڈیریویشن ہے یا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس نان ٹرمینل جو کہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ موجود ہے اسی میں آپ اس کو کریں گے. میں نے آپ کو بتایا اس کو رائٹ لینئر گرامر بھی کہتے ہیں کیونکہ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس لیفٹ سائڈ سے ہو رہی ہوتی ہے. عزیز طلباء، آئیے ایف اے کی کنورژن کو دیکھتے ہیں ریگولر گرامر میں اور اسی ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک گرامر موجود ہے which s can be replaced with AAS, BBS, ABX, right? And then you can have BAX and lambda. اسی طریقے سے x can be replaced with this. یہاں پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ویریبلز کی تعداد ہے وہ آپ کے پاس ایک s ہے، ایک آپ کے پاس x ہے، دو ویریبلز ہو گئے آپ کے پاس. اور آپ اگر s کو سٹارٹ سٹیٹ لے لیں، x کوئی بھی آپ کے پاس ایف اے میں سٹیٹ ہے اور ایک آپ کے پاس فائنل سٹیٹ ہوگی. اس لیے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے s کو ریپرزینٹ کیا ہے مائنس کے ساتھ، پھر آپ کے پاس ایک ویریبل ہے x اور پھر آپ کے پاس ہے پلس کا سائن. تو یہ تین جو ہیں یہ آپ کے پاس اس میں موجود ہیں. آئیے عزیز طلباء اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کنورٹ کیا. یہ کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیے سٹارٹ سٹیٹ میں آپ کے پاس جو دو ٹرمینل نوڈز ہیں وہ ڈبل اے ہے اور پھر اس کے بعد ایس آپ کے پاس آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹارٹ سٹیٹ آپ کے پاس ایس ہے تو آپ کے پاس ایک جو آپ کے پاس ٹرانزیشن ہے وہ ڈبل اے پہ موجود ہے. اسی طریقے سے ڈبل بی پہ بھی ایس پہ دوبارہ آ رہی ہے، اس وجہ سے ڈبل بی بھی یہاں پہ سیلف ٹرانزیشن موجود ہے. جبکہ اے بی جو ہے وہ آپ کے پاس ایکس پہ جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس اے بی جو ہے وہ آپ کے پاس ایکس پہ ہے اور اسی طریقے سے بی اے جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایکس پہ جا رہا ہے. اور
اسی طرح سے جب آپ ایکس پہ دیکھیں تو ڈبل اے کی سیلف ٹرانزیشن ہے, ڈبل بی کی سیلف ٹرانزیشن ہے, اے بی جو ہے وہ ایس پہ ہے اور بی اے جو ہے وہ بھی ایس پہ ہے. عزیز طلباء, ایک اور امپورٹنٹ چیز جو بتائی گئی ہے, جو اونلی ورڈ ہے اس کے اندر ہمارے پاس, تو وہ ہے ایس belongs ٹو لیمڈا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو فائنل اسٹیٹ کو چوز کرنے میں مدد دے گا. فائنل اسٹیٹ کو آپ کیسے چوز کریں گے یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیے کہ یا تو آپ کے پاس کچھ ایسے پروڈکشنز ہوں کہ جو فار ایگزامپل آپ سے کہہ رہے ہوں کہ ایک نان ٹرمینل ہے اے, اور اگر وہ کسی ورڈ کو فالو کر رہا ہے تو آپ کے پاس فار ایگزامپل اے ہے, یا فار ایگزامپل آپ کے پاس بی جو ہے وہ آپ کے پاس بی کو وہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے دس از ناؤ ریپرزینٹنگ اے فائنل اسٹیٹ, دس اگین از ریپرزینٹنگ اے فائنل اسٹیٹ. سو مچ سو اف اگر آپ کے پاس اے جو ہے وہ لیمڈا ہے, یہ لیمڈا جو ہے یہ بھی ایک اسٹرنگ ہے, although that we call it a null string, لیکن یہ بھی ایکچولی آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہے. جیسے آپ نے دیکھا s can be mapped to lambda, یہ جو lambda آپ کے سامنے آ رہا ہے, یا either s maps to lambda یا آپ کے پاس کوئی ورڈ موجود اس فارمیٹ میں ہو. تو جیسے آپ نے دیکھا s کو ہم نے میپ کیا لیمڈا کے ساتھ, تو یہ آپ کے پاس فائنل اسٹیٹ کی ٹرانزیشن جو ہے وہ آ گئی ہیں. عزیز طلباء, اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا کہ آیا یہ جو ٹی جی ہم نے بنایا ہے ہمارے پاس, یہ ٹرانزیشن گراف جو ہے یہ ایگزیکٹلی انہی ورڈز کو ایکسپٹ کرتا ہے, انہی اسٹرنگز کو ایکسپٹ کرتا ہے جس کو کہ آپ کی یہ گرامر ایکسپٹ کرتی ہے. تو عزیز طلباء, اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ ایگزیکٹلی انہی ورڈز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ نہیں, آپ کچھ اسٹرنگ لیجئے اور ان اسٹرنگز کو آپ یہاں پہ ایف اے جو آپ نے بنایا ہے اس وقت, جو کہ پرٹیکولرلی ایک این ایف اے ہے, اگر آپ اس پہ ایکسپٹ کروا سکیں اور اس کے بعد آپ دوسرے لیول پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اگر وہ یہاں پہ آپ کے پاس انہی پروڈکشنز کے ذریعے اس ورڈ کو جنریٹ کیا جا سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایکولنٹ ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. عزیز طلبہ, ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے جس میں کہ اب اس دفعہ لیمڈا کو یوز نہیں کیا گیا ہے, تو اس سے ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا کہ ہم فائنل اسٹیٹ کہاں پہ بنائیں. دیکھیے, S can be replaced with AA with BB, A can be replaced with S and B can be replaced with B or with terminal B. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایکچولی جو لینگویج ہے وہ ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول پلس ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہے جو کہ نان ٹرمینل ٹو لیمڈا جو ہے وہ جا رہی ہو. یہاں پہ اب ہم دیکھیں تو ہم کس طرح سے اس چیز کو ماڈل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم اس کو ماڈل کرنا چاہیں تو S can be modeled with A to A and then with B to B. یہ ہمارے پاس ویریبلس ہیں, اس وجہ سے میں نے ان کو اسٹیٹس میں ریپرزینٹ کیا. A can be represented with A to S, اور اسی طریقے سے A جو ہے with A جو ہے یہ فائنل اسٹیٹ میں آ جائے گا, اور اسی طریقے سے B کو جیسے بی ایس میں بتایا گیا ہے عزیز طلباء, اب B کو بھی میں یہاں سے اس پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو یہ بھی میرے پاس ایک فائنل اسٹیٹ جو ہے اس سے آ جاتی ہے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فار اے سی ایف جی ٹو ایکسپٹ دا ورڈ لیمڈا اٹ مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ون پروڈکشن آف دس فارم کال دس لیمڈا پروڈکشن. اور یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ a lambda production need not imply that lambda is in the language as with s belongs to ax اور جبکہ x belongs to lambda. کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے اگر آپ اس پروڈکشن کو لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لیمڈا کو ایکسپٹ کرتی ہے یہ لینگویج, تو اس کا آنسر ہے نو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے
اگر اس چھوٹی سی پروڈکشنز میں میں دیکھوں جو دو پروڈکشنز ہیں ایس کین بی ریپلیس ود اے ایکس, اور اگر میں ایکس کی جگہ پہ سپوز یہاں پہ میرے پاس چونکہ اے کی چوائس ہے لیمڈا, تو آپ دیکھیں تب بھی میرے پاس جو اسٹرنگ جنریٹ ہو رہی ہے وہ اے ہے, لیمڈا جنریٹ نہیں ہو رہا. لیمڈا اس وقت جنریٹ ہوگا اگر سپوز اس طرح ہوتا کہ یہاں پر ساتھ میں لیمڈا دیا ہوتا, جس کا مطلب ہے ایس کین بی ریپلیسڈ ود لیمڈا. اس کیس میں آپ کے پاس یہ لیمڈا سی ایف جی سے جنریٹ ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ لیمڈا پروڈکشن نیڈ ناٹ امپلائی دیٹ لیمڈا از ان دا لینگویج. لیمڈا لینگویج میں تو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ایکس لیمڈا ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ لینگویج لیمڈا کو ایکسپٹ کرتی ہے, یعنی کہ ایمٹی اسٹرنگس کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دیکھیے اسے پچھلی والی ایگزامپل میں دیکھیے, یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایس جو ہے اس کو لیمڈا سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمٹی اسٹرنگ بھی یہ لینگویج ایکسپٹ کر رہی ہے. اب اس چیز کو جب ہم دوسرے والے فیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اگر اسی لیمڈا کو اٹھا کے اگر میں یہاں پہ رکھ دوں عزیز طلبہ, تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اب بھی یہ لینگویج لیمڈا سے ایکسپٹ کرے گی. نہیں, لیمڈا اگر صرف سٹارٹ کی یعنی ایس کی پروڈکشنز میں موجود ہو تو تب آپ اس کو کنسیڈر کریں گے, ورنہ آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. آئیے چلتے ہیں آگے. اب ہمارے پاس دیکھیے یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ایس اے ہے بی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایس کو میں نے یہاں پہ سٹارٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے مائنس کے طور پہ. تو اے ہے, اس کا مطلب اے آپ کے پاس اے کی ٹرانزیشن جو ہے ویریبل اے میں چلی جائے گی, اور پھر اے سے اے ایس ہے تو یہاں پہ آ جائے گی. اسی طریقے سے ایس سے بی میں بھی ٹرانزیشن موجود ہے, اور بی سے ایس میں بھی ٹرانزیشن جو ہے وہ موجود ہے. جبکہ یہ پرٹیکولر گرامر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اے سے اب اس میں لیمڈا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, تو فائنل سٹیٹ کون سی ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا, لیمڈا از آلسو اے ورڈ, از آلسو اے ٹرمینل. یہ یاد رکھیے گا, لیمڈا جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک ٹرمینل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو اے کین بی ریپلیسڈ ود اے اور بی کین بی ریپلیسڈ ود بی, تو یہ آپ کے پاس ٹرمینل موجود ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا تو بی کو ہم نے فائنل کر دیا فائنل پلس اسٹیٹ کے اوپر, اور اے کو ہم نے اے پہ فائنل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اے ہمارے پاس اے پہ اینڈ کر سکتا ہے اور بی ہمارے پاس بی پہ اینڈ کر سکتا ہے. تو عزیز طلباء, اس طرح سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کسی بھی ریگولر گرامر کو ایف اے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ ایف اے سے مراد ڈی ایف اے نہیں ہے, ایف اے سے مراد ٹی جی ہے, کیونکہ ٹرانزیشن گراف کے اندر آپ کے پاس باقاعدہ لیمڈا کی پاسبلٹی بھی موجود ہے, نان ڈیٹرمنزم بھی آ سکتا ہے, ڈسٹنگوشنگ رول کو بھی فالو کرنا وہاں ضروری نہیں ہوتا. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا مزید اس کے ساتھ جو جے فلیپ کا ٹچ ہے وہ ہم شامل کریں گے. تو جے فلیپ کے ٹچ کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے, یہ فائل ہے ریگولر گرامر ٹو این ایف اے جو آپ اوپن کر سکتے ہیں. اب اس فائل میں عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا یہ گرامر ریگولر گرامر ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیے آپ کو سارے جو رولز ہیں وہ بالکل اسی فارمیٹ میں ہیں جو آپ کو سیمی ورڈز میں نے بتائے ہیں. یعنی کہ پہلا رول دیکھیں تو وہ آپ کے پاس اے اور بی ہے, جس میں پہلا جو ہے آپ کے پاس ٹرمینل نوڈ ہے, اور ہمیشہ لاسٹ پہ آپ کو یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو سارے نان ٹرمینل نوڈز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایس جو ریپلیس کیا جا سکتا ہے بی ایس کے ساتھ. لیمڈا بھی ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا. یو شوڈ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ دیٹ لیمڈا از آلسو اے ٹرمینل. لیمڈا جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک ٹرمینل نوڈ ہی ہے, تو اسی وجہ سے ہم لیمڈا کو بھی ٹرمینل نوڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اب آئیے اس کو ایف اے کو کنورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کنورٹ کے آپشن میں, کنورٹ رائٹ لینئر گرامر, جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو رائٹ لینئر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جتنی بھی ریپلیسمنٹ ہیں وہ رائٹ لینئر کی سائڈ سے ہوتی ہیں.
یہاں پر آٹومیٹیکلی آپ کے پاس جو 3 آپ کو اسٹیٹس بتائی گئی ہیں ایف اے میں کنورٹ کرنے کے لیے، ویسے جے فلیپ کے یوز سے آپ کو یہ تو ضرور پتا چلا ہوگا کہ اسٹیٹ جس کے ساتھ یہ ٹرائنگل کا سائن ہوتا ہے اس کو ہم بیسیکلی اسٹارٹ اسٹیٹ کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ایس کا ویریبل آپ کو نظر آ رہا ہے. Q1 کی جو اسٹیٹ ہے وہ B کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، دوسرا ویریبل ہے آپ کے پاس، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک فائنل اسٹیٹ بھی ہے Q2 جو کہ ایکچولی فائنل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب ہم سب سے پہلے جو ہے کسی بھی ایک اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. سپوز میں اس وقت Q0 کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو جب میں اس میں بیسیکلی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر Q0 سے Q1 پہ یعنی S سے B پر A کی ٹرانزیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. عزیز طلبہ، اس سے مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بیسیکلی اگر اس رول کو ہم دیکھیں تو کہہ رہا ہے کہ S can be replaced with A, B. A is actually a terminal node and B is actually a non-terminal node. جیسے کہ آپ کو رول بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. پھر اگلا اگر آپ دیکھیں اگلی اسٹیٹ کون سی ہے Q1 فار ایگزامپل، اگر اس وقت میں کلک کر لیتا ہوں تو Q1 which is actually B، تو B سے S کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن موجود ہے. یہاں سے دیکھیے میں نے ٹرانزیشن کا وہ چوز کیا اور اب میں یہاں پر اس پہ وہ کر رہا ہوں، اور یہاں پہ میں باقاعدہ لیٹر جو ہے وہ بتا سکتا ہوں، جیسے کہ B سے S کے اوپر جو ٹرانزیشن ہے وہ A کی ہے. جب میں نے انٹر کیا تو آپ نے دیکھا آٹومیٹیکلی اس میں شو ہو گئی کہ B to S جو ہے وہ A ٹرمینل کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں B to S جو ہے وہ A ٹرمینل کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. اب آگے اگلی ٹرانزیشن اگر دیکھیں تو سپوز میں یہ والی ٹرانزیشن کرنا چاہتا ہوں، S can be replaced with B which is a terminal node and again with S. تو میں نے یہاں سے اگین یہ جو ٹرانزیشنز کا ایرو ہے اس کو چوز کیا ہوا ہے. اب میں دوبارہ سیلف ٹرانزیشن کرتا ہوں بالکل اسی طریقے سے جیسے میں ایف اے بنا رہا ہوتا ہوں، اور اب میں یہاں پہ سپوز عزیز طلباء B لکھتا ہوں. جب میں نے انٹر کیا تو آٹومیٹیکلی وہاں پہ آپ یہاں پہ جو آپشنز ہیں وہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ چیک ہو گئے ہیں. عزیز طلباء، اب جیسے کہ اس اسٹیٹ میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ S can be replaced with the null string which is itself a terminal node. تو ہم یہاں سے ایکچولی آ کے اس کو یہاں پہ وہ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کریکٹر ہم نہیں وہ کرتے جس کا مطلب ہے لیمڈا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیمڈا آپ کے پاس آ جاتا ہے. عزیز طلباء، اس کے بعد اب آپ اگر کریٹڈ میں دیکھیں تو آپ نے 4 جو ٹرانزیشنز ہیں وہ بنا لی ہیں. 5ویں ابھی رہتی ہے which is actually B again pointing to self transition B with this terminal B. تو یہاں پہ اگر B میں اگر اس وقت ایک سیلف ٹرانزیشن بنا دی جائے تو یہاں پہ آپ اس کو B کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو عزیز طلباء، اب آپ دیکھیں آپ کی ساری وہ موجود ہو گئی ہیں. آپ جے فلیپ سے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آیا میں یہاں پر کمپلیٹ کر چکا ہوں یا نہیں، تو آپ ڈن کا بٹن دبائیے تو وہ آپ کو میسج خود بتا دیتا ہے دیٹ دس کنورژن از فنشڈ، اور آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف اے جو ہے یہ ایکچولی آپ کے پاس اس وقت ایک نارمل ایف اے کے طور پہ موجود ہے. جیسے کہ ایف اے کے چیپٹر کے اندر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے لیکچر 6 میں اور اس کے بعد متعدد آنے والے لیکچرز کے اندر کہ آپ کس طرح سے ایک ایف اے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. آپ اس میں ایف اے کچھ بھی جو اس میں کنورجنس ہیں وہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایکسپورٹ ہو گیا ہے، یہ ٹھیک ہے بالکل، اور آپ اس میں مزید آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں. عزیز طلباء، میں آپ کو یہی ایگزامپل ایک دفعہ دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کسی بھی گرامر کو فینٹ آٹومیٹا میں، اور فینٹ آٹومیٹا سے عزیز طلباء میری مراد ٹرانزیشن گراف ہے، یعنی کہ ایک این ایف اے ہے بیسیکلی.
کیونکہ اس میں ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس نل کی ٹرانزیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسٹنگوشنگ رول ایز ویل ایز نان ڈٹرمنزم کا جو رول ہے اس کو فالو کر رہے ہوں. تو آپ کے پاس ایک ایسا این ایف اے ایگزسٹ کرتا ہے، ان ادر ورڈز ایک ایف اے ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو بیسیکلی اس ریگولر گرامر کو کرسپونڈ کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کی کانٹیکسٹ فری گرامر کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو انریسٹرکٹیڈ گرامر بتائی، اب آپ اگر مثال کے طور پہ یہاں سے اوپن کریں اور انریسٹرکٹیڈ گرامر جو ہے اس کو اوپن کر لیں، تو یہ آپ کے سامنے اس وقت ایک انریسٹرکٹیڈ گرامر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر عزیز طلباء آپ کے پاس جو پروڈکشنز ہیں وہ کچھ اس طرح سے آرگنائز کی گئی ہیں کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس نہ صرف ٹرمینلز بلکہ نان ٹرمینلز بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف ایک نان ٹرمینل موجود ہے، جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے رولز ہیں جس میں فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک نان ٹرمینل ہے، لیکن وہاں پر ایسے بھی رولز ہیں کہ جس میں آپ کے پاس ٹرمینل اور نان ٹرمینل کی کمبینیشن لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے. انریسٹرکٹیڈ گرامر سے مراد نارملی ایک کنفیوزڈ گرامر کے طور پہ لی جاتی ہے، ایمبیگوس گرامر کے طور پہ لی جاتی ہے، ایسی گرامر جس میں کہ کمپلیکیشنز زیادہ آ سکتی ہیں. جب ہم اسی چیز کو سالو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب دیکھیے میں نے وہی کنورٹ کیا، کنورٹ دس ٹو دس. تو سب سے پہلے جو آپشن آیا دا پروڈکشن از ناٹ رائٹ لینئر، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کو تو کنورٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ وہ جو ہم نے پہلا ہائپوتھیسس کیا تھا اس چیز کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے کے آئیے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ کسی پروڈکشن کو جب تک ریگولر فارم میں نہیں لے کے آئیں گے آپ اس کو ایف اے میں کنورٹ نہیں کر سکتے. عزیز طلباء، ہو سکتا ہے کہ انریسٹرکٹیڈ گرامر سے آپ جو لینگویج جنریٹ کر رہے ہیں وہ آلریڈی کوئی ریگولر لینگویج ہے، یعنی اس کا ایف اے جو ہے وہ موجود ہے، اس کا ریگولر ایکسپریشن بھی موجود ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ انریسٹرکٹیڈ ہے گرامر. جب تک کہ وہ ریگولر گرامر کے فارمیٹ میں نہیں آئے گی آپ اس کو ایف اے میں جو رولز ہم نے ڈیوائز کیے ہیں اس کے تھرو آپ اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے. آئیے اس کنورژن کے پروسیس کو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سٹیپ بائی سٹیپ دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ جو انفیکٹ کنورژنز آپ نے پیپر پہ کی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انہی کنورژنز کو آپ جے فلیپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، کنورٹ کرنے کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گرامر کا رائٹ لینئر ہونا ضروری ہے یا ریگولر ہونا ضروری ہے. آپ کنورٹ کرنے کے بعد جب اس کو کنورٹ کا آپشن کرتے ہیں اگر تو وہ رائٹ لینئر ہوگی تو جے فلیپ آپ کو گرامر جو ہے وہ ایک خاص فارمیٹ میں دے دے گا. آپ جو یہ آپ کا ایٹریبیوٹ سلیکٹر کا ایرو ہے اس کی مدد سے آپ جو اسٹیٹس ہیں ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے فار ایگزامپل کیو ناٹ سے اگر میں اچھا میں آپ کو بیسیکلی یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرنا سکھا رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جے فلیپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو فائنل آنسر دے دے بجائے اس کے کہ وہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ کرے. تو اس سے بیسیکلی آپ دونوں موڈز چلا سکتے ہیں. آپ وہ موڈ بھی چلا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ خود کر رہے ہیں اور آپ جے فلیپ سے یہ پوچھتے جا رہے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور دوسرا موڈ وہ ہے جس میں آپ نے کر لیا ہے اور آپ آنسر کو صرف میچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا یہ آنسر اس کا ٹھیک ہے یا کہ غلط ہے. عزیز طلباء، اس میں سب سے پہلے اگر آپ کیو ناٹ میں دیکھیں تو اگر میں یہاں سے ایرو کر کے کیو ٹو پہ جاتا ہوں تو فار ایگزامپل اب یہاں پہ میں کوئی غلط ٹرانزیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں اے لکھ دیتا ہوں، جب میں انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے آٹومیٹیکلی میسج دے رہا ہے دس یا دیٹ ٹرانزیشن از ناٹ کریکٹ، کیونکہ جو گرامیٹیکل رولز ہیں اس کے مطابق آپ کی انیشل سٹیٹ سے فائنل سٹیٹ پہ اے کی کوئی ٹرانزیشن موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے آئیے دیکھیے گرامر کو.
گرامر میں جو فائنل سٹیٹ ہے، جو ورڈ ہے، جو ٹرمینل نوڈ ہے وہ لیمڈا ہے، اور لیمڈا جو ہے وہ ایس سے آپ کے پاس جا رہا ہے اس کے اوپر. لیکن اس چیز کا سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ اگر اس کی فائنل سٹیٹ یہاں پہ موجود ہے تو آپ اس کو ایس سے لیمڈا میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر تو سٹارٹ سٹیٹ سے، جو کہ ایکچولی یہ ویریبل آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ لیمڈا کی ٹرانزیشن کریں فائنل سٹیٹ پہ تو وہ الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ باقی کسی بھی لیٹر کی ٹرانزیشن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. آئیے اس کو کرتے ہیں. جب ہم اس کے اوپر لیمڈا کی ٹرانزیشن کرتے ہیں، جیسے ہی ہم نے لیمڈا کی ٹرانزیشن کی، وہاں پہ آپ نے دیکھا اس نے چیک باکس آپ کے پاس کر دیا، which means کہ یہ کریٹ ہو چکی ہے. عزیز طلبہ، اس کے بعد فار ایگزامپل اگر آپ اگلی ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے ایس سے بی پہ کون سی ٹرانزیشنز موجود ہیں. ایس سے بی پہ اے کی ٹرانزیشن موجود ہے، وہ بھی اس نے کریٹڈ کا چیک کر دیا. ایس سے ایس پہ بی کی ٹرانزیشن موجود ہے تو یہ سیلف ٹرانزیشن ہے، اس وجہ سے میں نے بی کر دیا. یہ بھی اس نے چیک کر دی. پھر بی سے اے کی ٹرانزیشن ہے ایس پہ تو وہ اس نے چیک کر دیا، یہ بھی ہو گئی. اور پھر بی سے سیلف ٹرانزیشن ہے بی کی. اب یہاں پہ میں ایک دفعہ دوبارہ غلط کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سپوز میں اے کرتا ہوں تو مجھے فوراً میسج آ جاتا ہے دیٹ دس ٹرانزیشن از ناٹ کریکٹ. اور کریکٹ کیوں نہیں ہے اس کا آپ کو پتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ٹرانزیشن تو بی سے ویریبل بی کے اوپر یا نان ٹرمینل بی سے نان ٹرمینل بی کے اوپر جو ٹرانزیشن ہے وہ آپ کے پاس بی ہے بیسیکلی. تو آپ نے اوکے کر دیا اس کو. تو یہ آپ کے پاس موجود ہو گئی. اب آپ، میں نے جیسے آپ سے بتایا، آپ جے فلیپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے ہاں جی یہ کنورژن کمپلیٹ ہے. عزیز طلبہ، کنورٹ کرنے کا دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ خود سے نہ کریں ان تمام ٹرانزیشنز کو، بلکہ آپ جے فلیپ سے ڈائریکٹ پوچھیں تو آپ کو وہ شو آل سے سارے بھی بتا سکتا ہے. بالکل وہی ساری ٹرانزیشن اس نے کریٹ کر دی ہیں اور آپ اس کو بھی اسی طریقے سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آئیے ہم دوبارہ اپنے لیکچر پہ چلتے ہیں جس میں کہ ہم نے ریگولر گرامرز کی کنورژن کو دیکھا جے فلیپ میں اور ان رولز کو پڑھا کہ آپ کس طرح سے ایک گرامر کو کنورٹ کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، جب ایک دفعہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ کس طرح سے آپ ریگولر گرامرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور پھر ان ریگولر گرامرز کو فینٹ آٹومیٹا میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ سے ذہن نشین کر لیجئے کہ فینٹ آٹومیٹا کے اندر آپ کے پاس جو فائنل سٹیٹ ہوگی اس فائنل سٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکشن اس فارمیٹ میں ہو، جیسے فار ایگزامپل ایس بلونگ ٹو لیمڈا یا ایس بلونگ ٹو اے یا اے بلونگ ٹو بی، تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ ایک ویریبل سے فائنل سٹیٹ پہ بی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ایس سے اے پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یا آپ لیمڈا پہ کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے ذہن میں یہ ذہن نشین کر لیجئے، سٹارٹ سٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایف جی کے اندر آپ کے پاس تمام پروڈکشنز میں ایٹ لیسٹ ایک جو ہے وہ سٹارٹ سٹیٹ ضرور ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایف اے میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مین جو کنفیوژن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ فائنل سٹیٹ کس کو بنائیں گے. تو فائنل سٹیٹ میں ایکچولی آپ کے پاس لیمڈا کا، جو کہ اٹ سیلف ایک ٹرمینل نوڈ ہے، اور یا آپ کے پاس ورڈز میں ٹرمینل نوڈز کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو فائنل نوڈ کی طرف ڈائیورٹ کر سکیں. عزیز طلبہ، اس کے بعد گرامرز میں ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف نل پروڈکشن تھیرم. بیسیکلی اس تھیرم کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ if L is a context-free language generated by a CFG that includes null productions, then there is a different context-free grammar that has no null production that generates either the whole language if L does not include the word L, or also generates the language of all words in L that are not lambda.
یعنی کہ آپ تھیرم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک سی ایف جی ہے آپ کے پاس اور اس میں لیمڈا موجود ہے تو آپ ایک ایسی سی ایف جی بنا سکتے ہیں جو بالکل انہی ورڈز کو ایکسپٹ کر رہی ہے, انہی ورڈز کو ڈیرائیو کر رہی ہے, انہی ورڈز کو جنریٹ کر رہی ہے, لیکن اس میں لیمڈا موجود نہیں ہوگا. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آئیے عزیز طلبہ اس چیز کو ہم کیسے اچیو کرتے ہیں, آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے ہمارے پاس ایک سی ایف جی ہے فار ایون پیلنڈروم. اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایس جو ہے وہ اے ایس اے بی ایس بی اور لیمڈا آپ کے پاس موجود ہے. پاسبل ڈیریویشنز اگر آپ دیکھیں تو کچھ اس طرح کی بنتی ہیں. میں ایک پاسبل ڈیریویشن کر رہا ہوں, ڈبل اے یعنی اس ایس کی جگہ دوبارہ میں نے اے ایس اے لکھ دیا, پھر اسی طرح میں نے ایس کی جگہ دوبارہ بی ایس بی لکھ دیا, اور پھر ایس کی جگہ میں نے نل لکھ دیا. تو اے اے بی فالوڈ بائی بی اے اے. This is actually an example of a palindrome. Further, this palindrome is an even palindrome. You can see کہ آپ کے پاس یہاں پر ڈبل اے بی موجود ہے, یہاں پہ آپ کے پاس ڈبل بی ڈبل اے موجود ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ایک پیلنڈروم جو ہے وہ نارملی آپ کے پاس آ سکتا ہے. بیسیکلی اب اس گرامر کے اندر آپ کے پاس جو لیمڈا ہے وہ ایز اے اسپیشل اسٹرنگ کے طور پہ یوز ہوا ہے. اب ہم ایک ایسی گرامر اس سے ڈیوائز کریں گے کہ جس میں لیمڈا جو ہے وہ نہ بھی ہو تب بھی وہ سیم ورڈز ہی جنریٹ کر رہی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس اے ایس اے ہے اور بی ایس بی ہے. وی ریموو دا پروڈکشن ایس ٹو لیمڈا. یو نو دس تھنگ, یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایس ٹو لیمڈا موجود ہے اینڈ ریپلیس اٹ ود ایس. اچھا, اب لیمڈا کو ریپلیس کرنے کا طریقہ کیا ہے, الگوریزم کیا کہتا ہے. دیکھیے اگر میں لیمڈا کو ایس کے طور پہ یہاں پہ لکھ دوں تو میرے پاس ایک پروڈکشن آ جاتی ہے ڈبل اے, کیونکہ لیمڈا آ گیا درمیان میں. اور اسی طریقے سے اگر میں دوسری والی پروڈکشن کروں تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے ڈبل بی. تو عزیز طلبہ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیمڈا کے ہونے کی وجہ سے جو فرق پڑ رہا تھا سی ایف جی پہ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کے پاس ایس کین بی ریپلیس ود ڈبل اے, ایس کین بی ریپلیس ود ڈبل بی ایکچولی. تو آپ کے پاس اس طرح کا فرق تھا. دیز آر دا فرسٹ ٹو پروڈکشنز ود دا رائٹ سائڈ ایس ڈیلیٹڈ. اب یہاں پر آپ نے جو ہے جب اس ساری پروڈکشن کو دوبارہ کیا, دیکھیے آپ کے پاس ایس کین بی ریپلیس ود اے ایس اے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس ایس کی جگہ یہاں لیمڈا پٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو آنسر آ جاتا ہے وہ ڈبل اے آ جاتا ہے. اور اسی طرح ایس کین بی ریپلیس ود اے ایس بی ایس بی, وچ مینس کہ اگر آپ یہاں پہ لیمڈا پٹ کر دیں تو آپ کے پاس ڈبل بی آ جاتا ہے. تو اگر آپ لیمڈا کو ریموو کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو ایس دو نئی پروڈکشنز ایڈ کرنی ہوں گی. S can be replaced with double A and S can be replaced with double B. یہ دو پروڈکشنز آپ ایڈ کریں گے. جب آپ ان دو پروڈکشنز کو ایڈ کریں گے تو آپ لیمڈا کو ختم کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا اے ایس اے بی ایس بی ڈبل اے اینڈ ڈبل بی, تو ہم نے یہ ورڈ لیمڈا جو ہے اس سے ریموو کر دیا. اب ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو سی ایف جی ہے جو کہ ایکچولی وداؤٹ ٹرمینل نوڈ لیمڈا ہے, اور جو ہمارے پاس وہ والی سی ایف جی ہے جس میں کہ ہم نے ایکچولی لیمڈا کو ڈالا تھا, ان دونوں سے ہمارے پاس سیم پروڈکشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکتی ہیں. اولڈ سی ایف جی میں دیکھیے بالکل ہم نے وہی اسٹرنگ یہاں پہ ڈیریویشن میں کی ہے, ایس کین بی ریپلیس ود اے ایس اے. یس, یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو پروڈکشنز کا بتایا جا رہا ہے. پھر اس میں ہم نے ایس کو دوبارہ اے ایس اے سے ریپرزینٹ کر دیا, ایس کو دوبارہ بی ایس بی سے ریپرزینٹ کر دیا, اینڈ اے بی اینڈ بی ڈبل اے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے. تو عزیز طلبہ ناؤ وی کین کمبائن دا لاسٹ ٹو اسٹیپس, اور ہم اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں آپ کو. جب ان دو اسٹیپس کو ہم نے کمبائن کیا, اب آپ دیکھیے
یہاں پر آپ کے پاس لمڈا کے ساتھ موجود ہے، جبکہ یہاں پہ وداؤٹ لمڈا کی جو ڈیریویشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اے ایس اے ہے آف کورس. پھر اس کے بعد ایس کی جگہ میں نے دوبارہ اے ایس اے جو ہے یہاں پہ لکھ دیا، اور اب جب میں نے اس کو دوبارہ کیا تو وہ میرے پاس اے ڈبل بی اور بی ڈبل اے آ سکتا ہے، جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پاس صرف جو پروڈکشن میں آپ نے دیکھا تو ہم نے وہاں پہ لیمڈا کی پروڈکشن کو یوز کرتے ہوئے سیم ورڈ جنریٹ کیا. یہاں پہ وداؤٹ لیمڈا جو ہے ہم نے سیم ورڈ جنریٹ کیا. سو دس شوز دیٹ ایکچولی دس از پاسبل. وی کم بیک ٹو دا تھیورم جو بھی ہم نے پڑھا. تھیورم میں ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ ایسا پاسبل ہے کہ اگر ایک سی ایف جی میں لیمڈا موجود ہو تو آپ لیمڈا کو ہٹا بھی سکتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں یہ کوئی یوز لیس ایکسرسائز نہیں ہے، یا کوئی ایسا انڈیویجول آئٹم نہیں ہے کہ جو ایک ٹاپک ہے اور وہ کور ہو گیا اور بس ختم، بلکہ ہم اب آہستہ آہستہ گرامرز کو مزید ایفیشنٹ بنانے کے لیے ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں ان کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ عزیز طلبہ ہم نے ریگولر گرامرز کے بارے میں پڑھا کہ جی ان میں سیمی ورڈز ہوتے ہیں. تو سیمی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ سیمی ورڈز میں آپ کے پاس ایک اسپیسیفک فارمیٹ کو فالو کیا جاتا ہے، بالکل بیان ہی اسی طرح سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نل پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم بیسیکلی یہ تمام انڈیویجول سٹیپس 2-3 سٹیپس ہیں، جیسے کہ نل پروڈکشنز کی ایلیمینیشن ہے، یونٹ پروڈکشنز کی ایلیمینیشن ہے، یوز لیس پروڈکشنز کی ایلیمینیشن ہے. اس کو ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آخر میں جا کے ہم نے چومسکی نارمل فارم پڑھنی ہے، یعنی ہم ایک گرامر کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں کنورٹ کرنا سیکھیں گے. آئیے عزیز طلبہ، اب اگلی جو گرامر ہے بالکل نل پروڈکشن ایلیمینیشن کی ہی میرے پاس ایگزامپل ہے. کنسیڈر دا سی ایف جی فار دا لینگویج ڈیفائنڈ ایز دس. آپ کے سامنے جو کہ A+B کی آپ کے پاس لینگویج ہے. عزیز طلبہ، اب اس ایگزامپل سے میں آپ کو 2 باتیں یہاں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی ورڈ جنریٹ کریں گے وہ اسی ریگولر ایکسپریشن میں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو لینگویج ہے یہ بیسیکلی، یا یہ جو گرامر ریپرزینٹ کر رہی ہے لینگویج، وہ ایک ریگولر لینگویج ہے. کیوں ریگولر لینگویج ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا ریگولر ایکسپریشن ایگزسٹ کرتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی لینگویج کا اگر ریگولر ایکسپریشن ایگزسٹ کرتا ہو تو وہ ریگولر لینگویج کہلائے گی. اگر کسی لینگویج کا ریگولر ایکسپریشن ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو ہم اسے نان ریگولر لینگویج کہیں گے. آئیے اب اس کو تھوڑا مزید ڈیپ دیکھتے ہیں. جو ہم نے پڑھا کہ سی ایف جی کی مدد سے آپ ریگولر لینگویجز کو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور نان ریگولر کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ میں پڑھا کہ بعض ایسی سی ایف جیز ہو سکتی ہیں کہ جن سے ایکچولی آپ ایون ریگولر لینگویجز کو بھی جنریٹ نہیں کر سکتے. بعض ایسی لینگویجز ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض نان ریگولر لینگویجز جو ہیں وہ بھی سی ایف جی سے جنریٹ نہیں ہو سکتی. تو اب دیکھیے اگر میں اس کو اس وقت اس لینگویج کو لے کے ایف اے میں کنورٹ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آلدو کہ لینگویج ریگولر ہے لیکن میں نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلے اس کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا. سی ایف جی میں تو آپ کے پاس ساری لینگویجز آتی ہیں. کانٹیکسٹ فری گرامرز کے اندر آپ کے پاس انریسٹرکٹڈ گرامرز جیسے کہ آپ نے اگزامپل پڑھی، رائٹ لینئر گرامر جیسے کہ آپ نے اگزامپل پڑھی، ریگولر گرامر بھی جس کو کہا جاتا ہے، نان ریگولر گرامر جو ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتی ہیں. تو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ انہی لینگویجز کے اندر آپ نے اس چیز کو پڑھا اور سمجھا، اور میں اس ایگزامپل سے ایکچولی وہ پریویس جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے تھوڑے سے ریفریش کروانا چاہ رہا تھا. آئیے اب ہم اپنے اسی ٹاپک کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں. ہم نے ایکچولی اس سے یہ جو نل کی پروڈکشن ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. عزیز طلبہ اب دیکھیے نل کی پروڈکشن میں سمپل سے آپ سے رول بتاؤں. دیکھیے ہمارے پاس جو سی ایف جی ہے وہ ہے ایکس اے، اور پھر ایکس جو ہے وہ اے ایکس
بی ایکس اور پھر آپ کے پاس ہے لیمڈا. عزیز طلباء اگر اس لیمڈا کو میں یہاں پہ لکھ دوں بیسیکلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ لیمڈا لکھ دوں تو میرے پاس جو بالکل سیدھی سی ایک پروڈکشن آ جائے گی وہ ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے. اسی طریقے سے اگر لیمڈا چونکہ ایکس کی جگہ ہے تو ایکس کین بی ریپلیسڈ ود اے, بی کین بی ریپلیسڈ ود اے. تو مجھے تو 3 ایسی پروڈکشنز نظر آ رہی ہیں جو مجھے ایڈ کرنی پڑے گی اگر میں لیمڈا کو ریموو کرتا ہوں. یعنی پہلی جو پروڈکشن ہے وہ ہے ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے, سیکنڈ جو پروڈکشن ہے ایکس کین بی ریپلیسڈ ود اے, تھرڈ جو پروڈکشن ہے وہ ایکس کین بی ریپلیسڈ ود بی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیو پروڈکشنز جو یہاں پہ ایڈ کی گئی ہیں, میں نے تو خود سے آپ کو سالو کر کے بتا دیا, آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 3 نئی پروڈکشنز جو ہیں وہ ایڈ ہو گئیں. ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے, ایکس کین بی ریپلیسڈ ود اے اینڈ ایکس کین بی ریپلیسڈ ود بی. عزیز طلباء اسی طریقے سے جو فلی نیو سی ایف جی آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ نے لیمڈا کو ہٹایا تو اس وجہ سے یہ ایک پروڈکشن ایڈ کی, یہ بھی پروڈکشن ایڈ کی, یہ بھی پروڈکشن ایڈ کی. اور اگر آپ لیمڈا کے ساتھ فار ایگزامپل ایک ورڈ جنریٹ کر رہے ہیں بی ڈبل اے, تو اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لیمڈا کے بغیر جو ہے وہ کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ نل پروڈکشن کی ایلیمینیشن کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کے پاس سیم ورڈ بی ڈبل اے جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی سیم ورڈ بی ڈبل اے جنریٹ ہو رہا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس بی ڈبل اے جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ لیمڈا کے ساتھ جنریٹ ہو رہا ہے, جبکہ ایکس اے جو ہے وہ آپ کے پاس بیسیکلی یہاں پہ وداؤٹ لیمڈا جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. عزیز طلباء نل پروڈکشن ایلیمینیشن میں ایک اور زبردست سی ایگزامپل جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو لینگویج ایکچولی بتایا گیا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ آپ کے پاس اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ کی جاتی ہے, اور بالکل اسی طرح سے اس سی ایف جی سے بھی آپ جو ہے اس لینگویج کو جنریٹ کر سکتے ہیں. عزیز طلباء جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس ریگولر ایکسپریشن کی اگینسٹ جو ہے آپ نے ایکچولی یہ ایک گرامر جو ہے آپ کو بتائی گئی ہے. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس 2 ایسی پروڈکشنز ہیں لیمڈا کی جو کہ اے بی پروڈیوس کر سکتا ہے, لیمڈا ڈرائیو کر سکتے ہیں, اور بی نان ٹرمینل جو ہے. تو آپ اب جہاں اے اور بی یوز ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک تو آپ کے پاس اے بی یہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو آٹومیٹیکلی چونکہ اے بھی لیمڈا ہے بی بھی لیمڈا ہے تو زیڈ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس لیمڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈبلیو چونکہ زیڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں, یہاں پہ ڈبلیو بھی زیڈ کو جا رہا ہے تو ڈبلیو جو ہے وہ بھی آپ کے پاس لیمڈا جو ہے وہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں اگر ڈبلیو میں لیمڈا پٹ کر دوں تو وائی آپ کے پاس جو ہے وہ بی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے زیڈ اگر جو ہے لیمڈا لے لیا جائے تو ایکس جو ہے وہ بھی آپ کے پاس بی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایکس اور وائی جو ہے وہ آپ کے پاس ایس سٹارٹ کے ساتھ موجود ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر اے کو میں لیمڈا یہاں پہ پٹ کروں تو اے جو ہے وہ فردر میرے پاس اے بھی آ جاتا ہے, اور اے جو ہے وہ میرے پاس ڈرائیو بی کو بھی کرے گا, نان ٹرمینل بی کو, ٹرمینل بی کو. اسی طریقے سے بی جو ہے وہ میرے پاس اے کو بھی ڈرائیو کرے گا بیسیکلی, کیونکہ لیمڈا بی کی جگہ میں یہاں پہ ریپلیس کر سکتا ہوں, اور اسی طرح سے بی جو ہے وہ بی کو بھی ریپلیس کرے گا. تو یہ کچھ نئے رولز ہیں جو ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گے. آئیے ہم اپنی سولوشن میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سالو کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ اولڈ پروڈکشنز ہیں, اور یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نیو پروڈکشنز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اولڈ پروڈکشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس جو ہے وہ زیڈ بی کے برابر ہے, وائی جو ہے وہ بی ڈبلیو کے برابر ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس زیڈ جو ہے وہ اے بی کے برابر ہے. اب یہاں پہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا جب آپ زیڈ کی جگہ کیوں آپ لیمڈا لکھ سکتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اے کی جگہ لیمڈا لکھتے ہیں, بی کی جگہ لیمڈا لکھتے ہیں, تو
z جو ہے وہ لیمڈا انٹو لیمڈا جو ہے وہ بھی لیمڈا ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایمٹی اسٹرنگ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ دو نو رولز آ گئے. اسی طریقے سے z belong to A اور z belong to B دونوں آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. w belong to z تو یہ بھی آپ کے پاس ریپلیسمنٹ موجود ہے. A belong to A, A belong to B, B belong to A اور B belong to B. یہ تو 4 رولز میں نے آپ کو بھی پچھلی سلائیڈ پہ بتائے. عزیز طلبہ, یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے حساب سے. دیکھیے اے واحد صرف لیمڈا کو پوائنٹ نہیں کر رہا, بلکہ اے کی وقت میں اے کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے, اور اسی طرح اے جو ہے وہ بی کو بھی ڈرائیو کر رہا ہے. تو ہم نے تو صرف لیمڈا کی ٹرانزیشن ہٹا دی. جب ہم لیمڈا کی ٹرانزیشن ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جیسے کہ یہ اس اسپیسیفک پروڈکشن کو دیکھیے, زیڈ کین بی پرووائڈ ریپلیسمنٹ فار اے بی ایکچولی, اور کین بی ریپلیس فار اے بی. تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں, اگر A کو لیمڈا لے لیا جائے تو آپ کے پاس Z پوائنٹنگ ٹو B آ جاتا ہے, اور اگر B کو لیمڈا لے لیا جائے تو A آ جاتا ہے, اور اگر دونوں کو لیمڈا لے لیا جائے تو Z آٹومیٹکلی لیمڈا کو پوائنٹ کرتا ہے, جس کا کہ مطلب پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی Z کی ویلیو جو ہے وہ آگے فردر لیمڈا جو ہے وہ پٹ کر رہے ہیں. عزیز طلبہ, آپ نے دیکھا ہم نے جو ماڈیفائڈ ہمارے پاس وہ آئی وہ کچھ اس طرح کی ہے, ایکس وائی دس از اوکے, ایکس بی وائی بی کر رہا ہے, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اسی حساب سے اے بی ہے, اے اور بی ہے, اس طرح ڈبلیو جو ہے وہ بھی زیڈ کو ریپلیس کر رہا ہے. اب یہاں پر ہم نے لیمڈا والی ٹرانزیشن کو چھوڑ کے جب اے کو لیمڈا لیا تو بی آ گیا ہمارے پاس, اور جب بی کو لیمڈا لیا تو اے ہمارے پاس آ گیا. اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈبلیو پرووائڈنگ ریپلیسمنٹ فار زی, اگین اے بی اے, اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لیمڈا ڈالنے کی وجہ سے ان کی انڈیویجول جو آئیڈینٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے مینج کر کے لکھا. تو یہ آپ کے پاس فلی موڈیفائڈ جو نل پروڈکشن کی ایلیمینیشن ہے وہ آ گئی ہے. تو اس ایگزامپل میں عزیز طلباء آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نل پروڈکشن کی ایلیمینیشن جو ہے وہ اتنا سمپل کام نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہو سکتی ہے, جیسے کہ آپ کو پریویس ایگزامپل میں بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں اے جو ہے وہ بھی نل کو پوائنٹ کر رہا ہے اور بی جو ہے وہ بھی نل کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب زیڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس اے اور بی دونوں کو وہ کر سکتا ہے, یعنی زیڈ کی جگہ ہم اے بی لکھ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے زیڈ کی اگر ہم اے کو نل لے لیں تو پھر زیڈ پوائنٹ کرے گا صرف بی کو, اگر ہم بی کو نل لے لیں تو پھر زیڈ صرف پوائنٹ کرے گا اے کو. تو اس وجہ سے ان انڈیویجول پروڈکشنز کو بھی آپ نے وداؤٹ نل والی سائڈ پہ لکھا ہے. وہ باقی جو پروڈکشنز ہیں ان کو تو لکھا ہی لکھا ہے, لیکن جو یہ اے بی والی پروڈکشنز ہیں ان کو بھی آپ نے وہاں پہ بتایا. ویسے نل پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جہاں پروڈکشنز میں ڈیپینڈنس زیادہ بڑھ جاتی ہے وہاں پہ آپ کو ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے سٹیپ تک جا کے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آیا وداؤٹ نل پروڈکشن اور ود نل پروڈکشن دونوں ایکولنٹ ہیں یا نہیں ہیں. عزیز طلباء, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوئی بالکل انڈیویجول سا ٹاپک نہیں پڑھ رہے, بلکہ ایک ایسا ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو کہ بعد میں جا کر ایک بڑی گرامیٹیکل فارمیٹ میں بنانے میں ہماری ہیلپ کرے گا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی جو چیز ہم نے بیسیکلی انڈرسٹینڈ کی وہ ہم نے گرامیٹیکل فارمیٹ پڑھا, ہم نے کہا انریسٹرکٹیڈ گرامرز کیا ہوتی ہیں, پھر ہم نے پڑھا ریگولر گرامرز کیا ہوتی ہیں, اور اس چیز کو ہم نے صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا کہ ریگولر گرامرز وہ ہوتی ہیں جو ایک خاص فارمیٹ میں ہوتی ہیں اور ان سے ایف اے کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. البتہ ایک جو کنفیوزنگ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ تمام ریگولر لینگویجز کو کیوں سی ایف جیز کی مدد سے ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ لینگویج ریگولر ہو سکتی ہے
لیکن سی ایف جی کا فارمیٹ جب تک ریگولر نہیں ہوگا آپ اس کو ایف اے میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اور اس کا اسپیسیفک فارمیٹ ہونے کا مطلب یا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ٹرمینل 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 اور آخر میں آپ کے پاس ایک نان ٹرمینل جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی نان ٹرمینل ہونا چاہیے جو رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. یہ چیز آپ نے جے فلیپ سے بھی ویریفائی کی. اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی سی ایف جی سے جو نل پروڈکشنز ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. آئیے اب آگے دیکھتے ہیں. The next topic is actually eliminate unit productions، یعنی کہ یونٹ پروڈکشنز کو کیسے کیا جا سکتا ہے. A production of the form one non-terminal to one non-terminal is called a unit production، یعنی کہ ایک نان ٹرمینل ٹو ون نان ٹرمینل ہو. ایگزامپل کے طور پہ آپ دیکھیے آپ کے پاس اے سی سے ریپلیس ہو رہا ہے، سی بی سے ریپلیس ہو رہا ہے، بی اے سے ریپلیس ہو رہا ہے. یہ ساری جو ایگزامپلز ہیں یہ آپ کے پاس یونٹ پروڈکشنز کہلائی جاتی ہیں. آئیے یونٹ پروڈکشنز کو ختم کرنے کا دیکھتے ہیں طریقہ. دیکھیے آپ کے پاس یہاں پہ یونٹ پروڈکشنز میں ایس کین بی ریپلیسڈ ود اے کین بی ریپلیسڈ ود بی اینڈ بی کین بی ریپلیسڈ ود ایس. تو یہ آپ کے پاس 3 یونٹ پروڈکشنز ہیں. اور جو ادر ونز ہیں وہ آپ کے پاس ایس کین بی ریپلیس ود بی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل. پھر ٹرمینل نوڈ جو ہیں وہ بی ہیں. عزیز طلبہ ان دونوں کے ساتھ آپ کنفیوز مت کیجئے گا کہ کسی طرح سے یہ یونٹ پروڈکشنز نہیں ہیں، بیسیکلی یہ ٹرمینل پروڈکشنز ہیں. یعنی اگر اے جو ہے اگر اے کے ساتھ ریپلیس ہو رہی ہے تو یہ تو یونٹ پروڈکشن ہے، لیکن جب اے جو ہے وہ اسمال اے کے ساتھ ریپرزینٹ ہو رہا ہے سو دس از کالڈ ٹرمینل پروڈکشن، جبکہ اوپر والی یونٹ پروڈکشن ہے. تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم بیسیکلی یونٹ پروڈکشن سیپریٹ دا یونٹ پروڈکشن فرام دا نان یونٹ. سب سے پہلے جو نان یونٹ ہیں ان کو علیحدہ کر لیجئے. پھر اس کے بعد we create new productions that allow first non-terminal to be replaced by any of the strings that could replace the non-terminal in the sequence. یعنی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک جو پروڈکشن ہے وہ S can be replaced with A and A can be replaced with B. تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس S can be replaced with B and S can be replaced with A. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ A can be replaced with B. Similarly, if A can be replaced with B and B can be replaced with S, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ B کو ڈائریکٹ S کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے B can be replaced with S and S can be replaced with A. آئیے عزیز طلبہ بیسیکلی یونٹ پروڈکشنز کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہم نے پڑھا اس کا دوبارہ سے ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ اس طرح سے پروڈکشنز کو کریٹ کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہمارے پاس جو یونٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں and we create them in a way that unit productions no longer exist in the CFG. So originally اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس S can be replaced with A and A can be replaced with either B or this small b. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ now S can be replaced with B as well. S جو ہے اس کو B سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے S جو ہے وہ A کو پوائنٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں B کو کر رہا ہے. اب یہ والی یونٹ پروڈکشن ہے, اس کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے A can be replaced with B and actually can be replaced with terminal node B. تو یہاں سے یہ سلسلہ بن رہا ہے کہ اگر ہم A کی جگہ پہ یہاں پہ B والا نوڈ لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے S can be replaced with B, S can also be replaced with BB. Similarly اگر آپ آگے دیکھیں تو آپ کے پاس B is actually can be replaced with S as well as can be replaced with A. تو اب چونکہ A can be replaced with B ہے تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ A کی جگہ پہ بھی A لکھ سکتے ہیں. اس کو یونٹ پروڈکشن کو ختم کر دیا, اس یونٹ پروڈکشن کو بھی ہم نے ختم کر دیا. اب B can be replaced with S whereas S can be replaced with B یا BB. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ B can be replaced with B
اور B can be replaced with double B. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے جو ڈپینڈنس کے ریلیشن شپس ہیں ان کو سمجھا، اور ان کو سمجھنے کے بعد آپ نے ریپلیسمنٹس کچھ اس طرح انٹیلیجنٹلی کی کہ اس سے آپ نے یونٹ پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کر دیا. عزیز طلباء، آئیے ہم لیکچر کی سمری کے اوپر تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں. آج ہم نے نل پروڈکشنز کی ایلیمینیشن کو دیکھا، اور اسی طرح سے یونٹ پروڈکشنز کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ڈیپینڈنس ریلیشن شپ میں آپ نے دیکھا. اور عزیز طلباء، میں نے آپ کو بتایا کہ نل پروڈکشنز اور یونٹ پروڈکشنز یہ کوئی انڈیویجول ٹاپکس نہیں ہیں، بلکہ آگے چل کے ہم چومسکی نارمل فارم کو پڑھنے والے ہیں، اور ہم اس چومسکی نارمل فارم کے اندر نہ صرف کہ نل پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کریں گے بلکہ یونٹ پروڈکشنز کو بھی ایلیمینیٹ کریں گے. I want to thank you to Daniel Cohen for a very wonderful book, Automata Theory, and the material of these slides was taken from his book. Thank you very much, and I see you in lecture number 26. Thank you.